بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایسٹرالوجر معظم خان، اور میں ہوں معظم خان۔ مجھے بہت سارے لوگ میسج کر رہے ہیں کہ یہ جو کرنٹ سینیریو ہے اب اس پر کوئی ویڈیو بنائیں، تو اسی لیے میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے لیے جولائی اور اسپیشلی اگست جو آنے والا ہے وہ کیسا ہوگا، اور پاکستان کے دوسرے ممالک جو قریبی ممالک ہیں، ہمسایہ ہیں، ان کے تعلقات کیسے رہیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے پچھلی جولائی کی ویڈیو بنائی تھی تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کوئی ایسی سچویشنز، سرکمسٹانسز یا کنڈیشنز ایسی نہیں بننے والی ہیں جس میں کوئی ایسی جنگ کا سینیریو کریٹ ہو۔ تقریباً ہر ایسٹرالوجر نے جولائی کو لے کر بہت بڑی باتیں اور بہت نیگیٹو باتیں کی تھیں، جن کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ جولائی میں پتہ نہیں کیا پاکستان کو ہونے جا رہا ہے۔ کچھ نے تو ایسی ویڈیو بھی بنا ڈالی ہیں کہ جی مارس اور سیٹرن ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی تباہی کا عنصر ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ جولائی کو دیکھیں تو جولائی میں کوئی ایسا سینیریو کریٹ نہیں ہونے جا رہا ہے جس سے کسی بھی قسم کا کوئی کیوس، کوئی ڈسٹرکشن، کوئی انسرٹن کنڈیشنز ہوں۔ کچھ نے اندازہ لگایا کہ کیونکہ امریکہ بڈگرام سے نکل رہا ہے ایئرپورٹ سے تو شاید اس کے اگینسٹ پاکستان پر بہت دباؤ آنے والا ہے، پاکستان پر کوئی حملہ ہونے والا ہے، تو انہوں نے پھر اس ویسے ہی ہانک دی۔ بہرحال ہم جولائی میں سے گزر رہے ہیں تو جولائی قطعی طور پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں کریٹ ہونے والی ہے، کوئی ایسی تباہی نہیں مچنے والی ہے، کوئی ایسی ڈسٹرکشن نہیں ہونے والی ہے، کوئی ایسا سینیریو کریٹ نہیں ہونے والا جس میں پاکستان کو کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ۔ اس لیے جولائی تو بہت آرام سے گزر گیا اور گزر رہا ہے، گزر جائے گا۔ 22 جولائی سے اگست شروع ہوتا ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ جو اگست ہے وہ پاکستان کے لیے آزادی کا مہینہ ہے، انڈیا کے لیے آزادی کا مہینہ ہے۔ پاکستان میں پلانیٹری کنڈیشن اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا جب ہاروسکوپ پڑھتے ہیں تو پاکستان میں سن، مرکری، وینس، سیٹرن لیو میں ہے بائی برتھ، مون اور جوپیٹر کینسر میں ہے، مون اور مارس کینسر میں ہے، جوپیٹر اور کیتو اسکارپیو میں ہے، اور راہو ٹارس میں ہے۔ اس وقت پلانیٹری کنڈیشن کوئی ایسی نہیں ہے اگست میں بھی جس کو ہم یہ لے کر کہیں کہ اگست میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی وار ہونے والی ہے۔ جب سے 2020 سٹارٹ ہوا ہے تب سے ہر آدمی کی بس ایک ہی رٹ تھی کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ لگ جائے گی، پاکستان اور انڈیا کی جنگ لگ جائے گی۔ تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ 2020-21 یہ سیٹرن کے ایئرز ہیں، سیٹرن اپنے گھر میں ہے، تو سیٹرن کبھی بھی زندگی میں وار، جنگ، ٹوٹل ڈسٹرکشن کا لارڈ کبھی نہیں رہا، تو اس لیے وار کا کوئی سین نہیں ہے۔ ابھی بھی جو اگست ہوگا، اگست میں وار کا کوئی سین نہیں ہے۔ جب ہم وار کہتے ہیں تو وار سے مراد لیتے ہیں کنونشنل وار۔ کنونشنل وار سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی جنگ جس میں دو ملک پوری طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف اپنا آرسنل، آرٹلری، ایئر فورس پوری طریقے سے لگائیں اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں۔ اچھا ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے۔ ہاں، اگست کا رولر ہے سن۔ جب سن اپنے گھر میں ہوتا ہے اور نیگیٹو آسپیکٹ اس میں بنتے ہیں، جیسے پاکستان کے زائچے میں بنیں گے، تو پاکستان سے ایسٹ میں انڈیا ہے، تو انڈیا اگر کوئی ایڈونچر کرتا ہے ود پاکستان اور ود چائنا تو پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں۔ ٹیمپریری بیسس پر سیٹرن اور مارس کا ایک دوسرے پہ آنا اور سن کا وہاں نہ ہونا، آپ کو دھمکیاں تو مل سکتی ہیں افغانستان کی طرف سے۔ افغانستان میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو افغانستان کے لیے پرابلمز کریٹ کرے، لیکن اس کا کنسرن اگر ہم پاکستان سے لیں تو پاکستان سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اس لیے افغانستان اور پاکستان کے درمیان بھی جنگ ہونے کا کوئی سینیریو نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو کووڈ انڈیا کے لیے، مودی کے لیے، انڈین سرکار کے لیے بہت شدید پرابلمز لائے گا۔ تو اگر آپ کووڈ کو بھی دیکھیں
تو کووڈ کا سینیریو بھی آج کل خبریں آ رہی ہیں جی پاکستان میں انڈیا کی طرف سے کووڈ کا کوئی حملہ ہو سکتا ہے۔ انڈیا پہلے خود تو کووڈ سے نبٹ لے، پاکستان کی تو باری بات بھی آئے گی۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، جس پر لوگوں نے کافی تنقید بھی کی ہے اور میرے خلاف کافی بولے بھی ہیں، کہ کووڈ پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کی پلانیٹری کنڈیشن کچھ ایسی ہے جس میں جو مرضی ہو جائے، وبائیں، ایپیڈیمکس، کیٹاسٹرافیز، پاکستان میں ہونے کا کوئی چانس اس وجہ سے نہیں ہے کہ پاکستان کی پلانیٹری کنڈیشن بائی برتھ ایسی ہے جس میں ہر حال میں پاکستان کا بچاؤ ہوگا ہی۔ اگر ابھی بھی آپ دیکھیں، یہ جو بھی ریسنٹلی کووڈ ہوا ہے اس میں بھی پاکستان سیف لسٹ میں تھا۔ میرا کہنے کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں کہ آپ کووڈ کا احتیاط نہ کریں، کووڈ کی احتیاط ضرور ہے کرنی، لیکن کووڈ جس طرح دنیا کو ایک تباہی کے دھانے پر لا کر کھڑا کر گیا، پاکستان اس طرح کھڑا نہیں ہوا، بلکہ الٹا پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز زیادہ بڑھنے لگے، بہتر ہونے لگے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ذہن میں یہ بات یاد رکھیں کہ جولائی اور اسپیشلی اگست کوئی ایسا ڈسٹرکٹیو نہیں ہونے والا ہے اور کوئی ایسی خدا نخواستہ تباہی نہیں مچنے والی ہے جو آپ کو یہ ایسٹرولوجرز ڈرا رہے ہیں۔ اب ان کی دیکھیں، پچھلی ان کی ویڈیوز نکال کے دیکھیں جولائی کے بارے میں، تو آلموسٹ انہوں نے پاکستان کو نعوذ باللہ تباہ کروا دیا تھا۔ اگست میں یہ اور اس قسم کی باتیں پھیلائیں گے۔ ان کا صرف کام ہے پاکستان کے خلاف بری باتیں کرنا، ایسٹرولوجی کو پریکٹیکلی استعمال کرنا کیونکہ آتا نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہ پھر کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ لگے کہ ان کی باتیں سننی بہت ضروری ہیں۔ قطعی طور پر کسی قسم کی بھی چیز کو بہت سیریس نہ لیا جائے، کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسی نیگیٹیوٹی جنریٹ نہیں ہونے والی ہے۔ یہ بات میں پھر آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا افغانستان وچ از ویسٹ فرام پاکستان سے ویسٹ اور پاکستان سے ایسٹ، اس میں تھوڑا سا سٹریس کی کنڈیشنز رہیں گی، لیکن انہیں اس وقت اپنی پڑی ہوئی ہیں۔ جو اگست کا مہینہ ہوگا وہ انڈیا اور افغانستان کے لیے اپنا بہت برا ہوگا، سو ان کو اپنا خیال کرنا چاہیے۔ پاکستان کو بالکل بھی ایسی کوئی کنڈیشنز نہیں ہیں جن کو لے کر ہم بہت شدت سے پریشان ہوں اور پاکستان کوئی نیگیٹو اینڈ کی طرف جائے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا ہے اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ مودی صاحب انڈیا کے وہ آخری وزیر اعظم ہوں گے جو کشمیر علیحدہ کروا کے جائیں گے اور ذلت لے کر جائیں گے۔ ان پر لیگل چارجز لگنے ہی لگنے ہیں، جس کی ابتدا ابھی رافیل جو پلینز تھے، جیٹس ہیں، ان کی تحقیقات شروع ہو گئی ہوئی ہیں اور وہ اس کے چکر میں آ کر پھنسیں گے اور ان پر لیگل کیسز ہوں گے۔ جب ان کا اقتدار کا اینڈ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ذلت ان کا مقدر ہو چکی ہوگی۔ امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کو میرے کمنٹس، میرے انالیسس، ایسٹرولوجیکل انالیسس اچھے لگے ہوں گے۔ آپ ہمیں اپنے کمنٹس بھیج سکتے ہیں اور کوئی کویسچن بھی پوچھ سکتے ہیں جو آپ کو پالمسٹری اور ایسٹرولوجی میں سمجھ نہیں آتا۔ ہمیشہ کی طرح خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔